میں ان کو سلامت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں مجھے ٹائم دیں گے ملنے کے لیے. علی بہت بہت خوشی ہوئی تمہاری آواز سن کر. آج انشاءاللہ تم سے ضرور بات ٹھیک ہے. ہوگی. فضل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعا ہے. بہت بہت شکریہ, آپ بزم شاعری میں شریک ہوئے اور یقیناً ان کے پاس بھی ٹائم کا مسئلہ تھا, اسی لیے ہم نے ان کو پروگرام میں بلا لیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ان کی ملاقات ہو جائے. اور واقعی آج کل کی دنیا اتنی تیز رفتار ہے کہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے وقت نکالنا. اچھا, وہ آپ کو سلام کر رہے تھے اور چونکہ آپ یہاں موجود نہیں تھے, ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ ان سے گفتگو کر سکتے تھے, جس سے بھی آپ چاہیں اپنے کسی کالر سے بات کرنا تو وہ آپ کر سکتے ہیں آرام سے. نہیں, آپ کی آواز گئی بالکل. اچھا, اس سے پہلے نہیں بھائی کالر ہیں. عمران صاحب کراچی سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بزم شاعری میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں عمران بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی, کیا کہنا چاہیں گے عمران صاحب؟ جی, فیصل صاحب کا پہلے تو بہت شکریہ ادا کروں گا کہ بہت اچھی نظمیں اور غزلیں انہوں نے سنائی. بہت شکریہ. اور ایک سوال ان سے مجھے یہ کرنا تھا کہ زیادہ تر یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ کریٹو ادب جو ہوتا ہے یا کریٹو لٹریچر جو ہوتا ہے وہ غم سے اس کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. اور بعض اوقات جو مزاحیہ ادب ہوتا ہے, ایون اگر ان کے آتھرز کی پرسنل لائف کو دیکھا جائے تو وہ بھی جو ہے وہ غم سے اس کو نسبت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے ان کی نظر میں؟ ٹھیک ہے. کے حوالے سے کیا کہیں؟ ویسٹرن رائٹرز کے حوالے سے آپ نے کیا پوچھا ہے؟ جی, جو کامک رائٹرز ہوتے ہیں, جو بہت مشہور کامک رائٹرز گزرے ہیں, جی جن کا بینچ مارک کام نظر آتا ہے لٹریچر میں, ان کی ذاتی زندگی جو ہوتی ہے وہ بہت اس کو غم سے نسبت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم سمجھ گئے آپ کا سوال. بہت بہت شکریہ. آپ کا سوال ہم فیصل عظیم صاحب تک پہنچاتے ہیں. انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ یہ جو کریٹو لٹریچر ہے یہ غم سے جنم لیتا ہے, کہ جو لوگ مزاح لکھتے ہیں ان کی بھی زندگی بڑی دردناک اور غمگین ہوتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں یہ کہنا ہے کہ انگلش رائٹرز کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے, میرے خیال میں تو شاید صحیح نہیں ہے. ان کے یہاں تو, ہمارے یہاں شاید غم کا پہلو زیادہ ہے شاعری میں اور افسانوں میں. ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ہمارے یہاں جس زمانے میں اردو پروان چڑھ رہی تھی اور اردو میں بڑے بڑے لکھنے والے سامنے آئے, بہت شروع کی بات, وہ دور ایسا تھا کہ, اور جو کچھ ہوا سارے برے صغیر میں ہوا, تو وہ دور ایسا تھا کہ ابتلا کا دور تھا اور انگریزوں کی وجہ سے اور سیاسی حالات کی وجہ سے. تو ہمارے جو بڑے بڑے شاعر اس وقت گزرے ہیں بہت پریشانی, بہت مشکل حالات سے دو چار ہوئے, چاہے آپ غالب کو لے لیں آپ, اور بادشاہ ظفر کا ہر جگہ حوالہ دیا جاتا ہے. تو ممکن ہے کہ ان حالات کی وجہ سے ایک عادت پڑ گئی لوگوں کی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آپ کو اچھی شاعری کرنی ہے یا شاعری کرنی ہے, میں شاعری کے بارے سے اگر بات کروں کیونکہ افسانہ بہت بعد میں آتا ہے ہمارے یہاں, تو اگر شاعری کرنی ہے تو آپ کو یہ غم کا پہلو لے کر آنا ضروری ہے. اور اگر آپ جتنا, اور اس میں دل ٹوٹنا بہت ضروری ہے. بیچارے کئی لوگ شاعر بننے کے لیے اتنی بار اپنا دل توڑواتے پھرتے ہیں, دل توڑواتے پھرتے ہیں. وہ جو بو چمن میں کباب کی سی ہے اور پیروں کے ذریعے نیچے مسئلہ آ جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے اس بیچارے کے ساتھ. تو وہ میرا خیال ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ نہیں, جب تک آپ روئیں گے نہیں اور جب تک آپ کو کچل نہ دیا جائے اس وقت تک آپ اچھا شعر نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے باہر یا ویسٹ میں ایسا نہیں ہے, مگر بات یہ ہے کہ آپ جب جذبوں کی بات کرتے ہیں تو خوشی کے جذبے بھی ہوتے ہیں, اور جذبوں میں عام طور پہ جو مزاح ہے وہ جذبات سے کم اور الفاظ سے اور حالات سے اس کا, یا یہ کہہ لیجیے کہ تاثرات سے اس کا زیادہ تعلق ہوتا ہے. تو ادب جو زیادہ بڑا ادب ہوتا ہے عموماً سنجیدہ ہی ہوتا ہے, سنجیدہ ادب ہوتا ہے, اور اس وجہ سے شاید اس میں سنجیدہ موضوعات میں زیادہ تر, کیونکہ انسانی تاریخ لے لیں آپ یا جو انسانی تاریخ کا ارتقاء ہے اس میں آپ دیکھ لیں تو ہمارے یہاں بہت ترقی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ آپ تہذیبی حوالے سے آپ پیچھے بھی جا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. تو وہ سب چیزیں لے کے جب چلتے ہیں تو آپ کے یہاں سنجیدہ ادب میں ابتدا آ جاتا ہے, غم آ جاتا ہے. لیکن شاید ان کا مقصد ویسٹرن رائٹرس کے حوالے سے کہنے کا یہ تھا کہ ان کی زندگی میں, ذاتی زندگی میں اگر غم ہے تو میرا خیال ہے جو اچھا لکھنے والا ہوتا ہے اس کو بہت ساری قربانیاں دینا پڑتی ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ آپ بعض اوقات کسی برے تجربے سے گزرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کبھی کبھار دریافت کر لیتے ہیں. تو اس لیے بھی ہوتا ہے کہ شاید بہت سے لکھنے والے, اچھے لکھنے والے ہوتے ہیں وہ کسی مشکل سے گزرے ہوتے ہیں یا کسی تلخ تجربے سے گزرے ہوتے ہیں. تو ذاتی زندگی میں تلخی ہونا الگ بات ہے,
اور اچھا ادب اس میں مزاح کا عنصر ہونا وہ اور بات ہے. وہ سب چیزیں موجود ہیں ہمارے, اتنے اچھے اچھے لکھنے والے موجود ہیں. بالکل مزاح میں درست کہا آپ نے. ہمارے ساتھ ہیں تسلیم ساغر صاحب, اور انہوں نے یہ بزم شاعری دیکھ کر شاعری کا آغاز کیا ہے. خوش آمدید کہتے ہیں انہیں بزم شاعری میں. السلام علیکم. وعلیکم امرین بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فیصل شکر. بھائی سے بات. السلام علیکم فیصل بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. واقعی میں فیصل بھائی آپ کو دیکھ ماسٹر اور انجن کی طاقت کا راز. کیا کہنے دیکھیں کتنے شوق سے لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وقت آ گیا. فیصل بھائی واقعی میں نئے لکھنے والوں پہ واقعی میں بہت تنقید ہوتی تھی, لیکن آپ نے یہ کر دیا کہ نئے لکھنے والے واقعی میں ابھی بھی ہیں, اور آپ کو دیکھ کے مزید اور جوش اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ لکھا جائے اور اچھا لکھا جائے. واقعی آپ کی جتنی تعریف کرے کم ہے. آپ کی شاعری میں نے سنی, ماشاءاللہ بہت پیاری لگی. بہت شکریہ آپ کا. اور جتنی محنت واقعی ہی میں میٹرو ون پہ امرین باجی کی ہے اور شمیم جاوید صاحب کی, اس کو تو بھلا ہی نہیں سکتے. اور ان کا حق بنتا ہے کہ تعریف کرنا ان کا حق ہے. یہ واقعی میں یہ تعریف کے قابل ہیں, اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور مزید سیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ پاک ترقی دے, اور آپ کو بھی بس یہی کہنا ہے. بہت بہت شکریہ. ویسے ہی جو انہوں نے کہا کہ مجھے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی نئے لکھنے والے آ رہے ہیں, تو یہ تو ہمیشہ ہر دور میں نئے لکھنے والے آتے رہتے ہیں. بالکل, اور آتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ایک سوال ہم آپ سے کریں گے, پھر آپ سے کلام سنیں گے کیونکہ اب کالز کا سلسلہ ختم ہوا. آپ کی نظمیں سن کے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آپ کے ہاں معاشرتی تضادات بہت زیادہ اس کی عکاسی کی گئی ہے, خصوصاً نظموں میں یہ زیادہ محسوس ہوتا ہے. یہ چیز, اس کا پس منظر کیا ہے اور آپ کی شاعری میں کیسے آ گئی صورتحال؟ میرا خیال ہے تجربے ایسے ہوں گے, کیونکہ شاعری کو تجربہ ہی ہونا چاہیے جو آپ کے اپنے ذاتی تجربے ہوں. مثلاً میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی